جیل کے اندر صحافی تو موجود نہیں تھے، لیکن جیل کے اندر وکلاء موجود تھے اور کچھ اور نجی لوگ بھی موجود تھے جو وہاں پر ٹرائل سننے آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے ٹرائل بھی ہو رہا تھا، وہاں پر فواد چودھری کا بھی ہو رہا تھا، عدالتی عملہ بھی موجود تھا، یعنی کہ الیکشن کمیشن کا عملہ بھی موجود تھا اور ساتھ ہی ساتھ وکلاء بھی موجود تھے۔ اس کارروائی میں موجود ایک صاحب سے میری بات ہوئی تو میں دو باتیں بتاؤں گا کہ دونوں بڑی افسوسناک ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عملے کو واقعی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو کھلم کھلا دھمکیاں دی۔ ان کو کہا کہ تم لوگوں کے چہرے جو ہیں مجھے یاد رہیں گے اور میں آرٹیکل 6 جب ہے اقتدار میں آؤں گا تو تم لوگوں کو سزا دوں گا۔ اور وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ خان صاحب جو ہیں یہ سابق پرائم منسٹر ہیں، یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں اور بڑی تکلیف سے بات بتا رہا ہوں، اس کارروائی کے دوران جو لوگ وہاں پر موجود تھے، یہ ریکارڈ کے اوپر جیل کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو اس کا باقاعدہ انٹری ہوتی ہے، آپ کو اجازت ملتی ہے، آپ کے ہاتھ کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے، آپ کا نام شناختی کارڈ نمبر وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اس کارروائی کے اندر ریکارڈ کے جو لوگ گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو لا کر پوچھ لیں، وہاں پر جناب عمران خان صاحب نے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں ایسی گفتگو کی ہے جو میں ٹیلی ویژن کیمرے کے اوپر بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بڑے شدید قسم کے الزامات لگائے ہیں اور جسے سابق وزیر اعظم کے شایان شان جو گفتگو نہیں ہوتی وہ وہاں پر کی گئی ہے۔ لوگ اس بات کے گواہ ہیں، موجود ہیں، اور میں افسوس سے کہتا ہوں اور افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خیال تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے، سیاستدان بنتا ہے، سیاستدان کی جو ٹریننگ ہے وہ جیل میں ہوتی ہے اور وہ سیاستدان جب جیل میں جاتا ہے تو وہ کچھ سیکھتا ہے، اسے انگیج کرنا آتا ہے کہ میں نے کس سے لڑنا ہے اور کس سے نہیں لڑنا۔ اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک دن کی جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ وہ نون لیگ سے لڑائی کر رہے ہیں، وہ ان کے مخالف ہیں، چلیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ پیپلز پارٹی سے لڑائی کر رہے ہیں، وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ سارے اپوزیشن کے سارے سیاستدانوں سے لڑ رہے ہیں، سب سے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ پوری عدلیہ سے لڑ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ پوری اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ پوری بیوروکریسی سے لڑ رہے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ جس میڈیا نے ان کے اوپر تنقید کی، بیجا تنقید کی، اور جس نے تعمیری تنقید کی، یہ پورے کے پورے میڈیا سے لڑ رہے ہیں۔ خان صاحب اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی صورتحال میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر میں کہوں گا کہ وہ ذہنی طور پر ایک شدید دباؤ کا شکار ہے، اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو شیر افضل مروت صاحب نے جو باتیں کی ہیں، گو کہ اس سے پی ٹی آئی نے ڈسٹنس کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ شیر افضل مروت صاحب نے ایسی باتیں کی ہیں جو خان صاحب نے نہیں کی۔ شیر افضل صاحب کی باتیں جو اس کارروائی کے دوران جو باتیں عمران خان صاحب وہاں پر کھڑے ہو کے کرتے رہے ہیں، وہ باتیں لوگ سنتے رہے ہیں۔ شیر افضل صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل وہی باتیں کی ہیں جو خان صاحب نے کہی ہیں، اور وہ ان کو پورا خان صاحب کا اعتماد ہے، اور یہ خان صاحب کا طریقہ کار ہے۔ جب یہ اقتدار میں تھے تو آپ دیکھ لیجئے ان کے ارد گرد کون تھے؟ ان کے ارد گرد وہ لوگ تھے جو اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے نہیں بناتے تھے، بلکہ تہذیب کی تمام حدود کراس کرتے تھے اور ناقدین کو اور اپوزیشن کو نشانہ بناتے تھے۔ اس وقت شہباز گل کی آپ زبان دیکھ لیں، اس وقت کیا تھی۔ بعد میں تو شہباز گل روتے رہے، پچھتاتے رہے، پچھتایا تو خیر نہیں، انہوں نے بھی سیکھا نہیں۔ تو خان صاحب جو ہے جو باتیں ہوئی ہیں یہ بالکل بتا رہی ہے کہ خان صاحب نے کچھ نہیں سیکھا، بدقسمتی ہے یہ۔